بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جس کا اطلاق شروع سے لے کر اخیر تک ہوگا۔ البتہ عاشورہ کا روزہ یہ مستقل روزہ ہے، جس کی مختلف انداز میں فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے اور صحابہ کو بھی آپ نے حکم دیا تھا، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی۔ عاشورہ کے روزے سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عاشورہ کا روزہ قریش کے لوگ بھی رکھتے تھے۔ کانت قریش تصوم یوم عاشورہ وکان یوم تستر فیہ الکعبہ، بخاری میں روایت موجود ہے کہ اسی دن کعبہ کو غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ اس اہتمام میں قریش کے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری وجہ بیان کی ہے کہ وہ گناہوں کے کفارے میں اس دن روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے مدینہ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا، من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ دوسری جو روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی اور دیگر صحابہ سے بھی موجود ہے، جن میں حضرت عائشہ وغیرہ بھی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے اندر یہودیوں کو دیکھا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے، تو آپ کو تعجب ہوا کہ آخر یہ لوگ کس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اللہ کے شکریہ میں، اور ہم بھی اس دن کی تعظیم و تکریم میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فصوموا انتم، اے مسلمانوں تم بھی روزہ رکھو، بلکہ آپ نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے زیادہ مستحق ہے تمہارے مقابلے میں، یعنی وہ بھی نبی ہم بھی نبی، وہ بھی رسول ہم بھی رسول، اس لیے انبیاء کا دین ایک ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں، لہذا ہم زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور اس سلسلے میں ربیع بنت معاویہ بن عفرہ اور بعد دیگر صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تب تک عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد جو بستیاں تھیں انصار کی، وہاں اعلان کروا دیا کہ جو کھا لیا ہو وہ بقیہ دن بغیر کھائے رہے، اور جس نے نہیں کھایا ہے وہ بقیہ دن روزے کی حالت میں رہے۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 1 ہجری سے لے کر سن 9 ہجری تک مسلسل عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے، لیکن آپ سے کہا گیا کہ یہودی لوگ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اگر وہ بھی روزہ رکھیں ہم بھی رکھیں تو ہمارا ان کا عمل مشابہ ہو گیا، جبکہ اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَ التَّاسِعَ وفی روایہ لَئِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَصُمْنَ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال ہم نے پا لیا تو ہم آئندہ سال 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن آنے والے سال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو گئے، لہذا آپ کی خواہش تھی کہ 9 کو رکھیں، 10 تو ہے ہی لیکن 9-10 رکھیں، یہی سب سے بہتر شکل ہے۔ لیکن اس سلسلے میں مختلف روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت جسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اور وہ روایت محمد بن عبد الرحمن بن لیلہ کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن اس کی تائید حضرت ابن عباس کے فتوے سے ہوتی ہے، اور دیگر روایات کی روشنی میں احمد شاکر نے اس روایت کی تصحیح فرمائی ہے۔ وہ یوم بعد یوم، عاشورہ کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، لیکن اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو، یعنی 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو۔ لیکن بعض اہل علم نے اس کی تشریح کی کہ نہیں، 10 کو تو رکھنا ہی ہے، اس سے ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد رکھو، یعنی افضل ترین شکل یہ ہے کہ 9-10-11 رکھا جائے۔ لہذا امام ابن قیم اور امام ابن حجر اور دیگر علماء کرام، جن میں ہیئت کبار علماء اور دائمی افتاء کمیٹی سعودی عربیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی 3 حالتیں ہیں، جس میں سب سے اکمل حالت یہ ہے کہ 9-10-11 رکھا جائے۔ نمبر 2، 9-10 رکھا جائے جیسا کہ ثابت ہے،
اور تیسری شکل یہ کہ صرف 10 کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے 10 کا روزہ رکھا تو اس کی مشروعیت ثابت ہو گئی، لہذا اس پہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور چوتھی ایک شکل یہ ہوگی کہ 10-11 رکھیں، لہذا اس سال 10ویں محرم اتوار کو آ رہا ہے، لہذا ہفتہ اور اتوار رکھیں، ہفتہ کو 9 ہے اور اتوار کو 10 ہے، تو ہفتہ اتوار، اور اگر پیر رکھتے ہیں تو پیر کی فضیلت بھی ملے گی اور 3 روزے بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے بعض علماء نے 3 روزے رکھنے کی وجہ بیان کی ہے، یا تو رویت میں اگر فرق آ گیا، چاند کی رویت میں آگے پیچھے تقدیم و تاخیر، تو 3 روزے رکھنے سے مکمل ہوں گے، ہر مہینے میں 3 روزے کی فضیلت ملے گی۔ نمبر 3، روزے کا ثواب ملے گا کہ جس نے ایک روزہ رکھا، ہر روزے کے بدلے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا، رواہ البخاری مسلم۔ جس نے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ اس اعتبار سے 3 روزہ رکھے، یا نہیں تو ہفتہ اور اتوار روزہ رکھے، یا نہیں تو اتوار اور پیر روزہ رکھے۔ یہ شکلیں ہیں، تو لہذا 4 شکل ہو گئی۔ پہلی شکل 9، 10، 11 یعنی ہفتہ اتوار پیر، دوسری شکل ہفتہ اتوار، تیسری شکل صرف اتوار، چوتھی شکل اتوار اور پیر۔ یہ 4 شکلیں ہیں، چاروں میں سے جس پر چاہے عمل کریں، کوئی کسی پر نکیر نہیں کرے گا۔ اور یہ وہ روزہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پسند کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس کہتے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزے کا اس قدر اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس قدر تلاش و جستجو کے ساتھ تاریخوں کو تلاش کر کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ عاشورے کے روزے کا آپ اہتمام کرتے تھے۔ لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام تھا۔ لیکن محرم کے عام روزے کی فضیلت یہ الگ فضیلت ہے، اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت الگ ہے، اور عاشورہ کے روزے کی مستقل فضیلت جو حضرت ابو قتادہ کی روایت میں صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، 10ویں محرم کا روزہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہذا یہ روزے کی تاریخ ہے۔ رہا کربلا کے واقعات، تو یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ اتفاقی واقعہ ہوا، جبکہ اس سے پہلے بڑے بڑے صحابہ کرام اہم ترین مقاصد کے لیے شہید ہو گئے۔ 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے مصلی پر فجر کی نماز میں جامع شہادت نوش کی، اور 28 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، مظلومانہ شہید کیے گئے۔ حرہ کا واقعہ رونما ہوا، یزید بن معاویہ کی فوج نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت مسلمان بھول گئے، حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت لوگ بھول گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھول گئے، حضرت حسن بن علی کو زہر دیا گیا اس سانحے کو بھول گئے، ان کے صرف غم حسین کے نام پر دشمنوں کی سازشوں کے شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے اصل دین قرآن و سنت اور صحابہ کا فہم، یہی اصل دین ہے، اسی پر عمل کریں اور بدعات و خرافات سے بچیں۔ العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان، اصل دین قال اللہ ہے، قال الرسول ہے، اور صحابہ کا فہم ہے۔ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔